کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مکہ مکرمہ، وہ وادی جو پتھریلی بے آب و گیا تھی، کیسے دنیا کے سب سے مقدس اور مرکز ہدایت شہر میں بدل گئی؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ کے دین کی روشنی ابھری، جہاں سے انسانیت کو سجدے کا مفہوم ملا، اور جہاں ہر روح، ہر دل اور ہر زبان لبیک کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ مکہ مکرمہ وہ شہر جسے قرآن نے ام القریٰ کہا، یعنی تمام بستیوں کی ماں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آسمان اور زمین کے درمیان عبادت کا پہلا گھر تعمیر ہوا، خانہ کعبہ۔ یہ وہ مرکز ہے جہاں فرشتے بھی طواف کرتے ہیں، جہاں دل سکون پاتے ہیں، اور جہاں ہر دعا عرش تک پہنچتی ہے۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کعبے کی بنیاد رکھی، اور یوں یہ وادی توحید کی علامت بن گئی۔ مکہ مکرمہ سعودی عرب کے مغربی حصے میں سرسبز پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ وادی میں واقع ہے۔ یہ شہر 70 کلومیٹر کے فاصلے پر بحر احمر سے متصل ہے اور 277 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ قدیم عرب میں مکہ صرف ایک مذہبی مرکز نہیں تھا، بلکہ تجارت، ثقافت اور قبیلوں کے اتحاد کا مرکز بھی تھا۔ یہاں سے یمن، شام اور بحرین کی سمت تجارتی قافلے گزرتے، اور یہی رستے بعد میں اسلام کے پیغام کی راہیں بنے۔ خانہ کعبہ وہ مرکز عشق و عبادت جہاں سے اسلام کی سمت متعین ہوئی۔ قرآن کہتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، یعنی سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ بکہ یعنی مکہ میں ہے، بابرکت مقام۔ یہ وہی گھر ہے جس کی بنیاد ابراہیم نبی علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رکھی اور دعا کی، ربنا تقبل منا، یعنی اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما۔ یہ گھر صرف پتھروں کی عبادت نہیں، یہ ایمان کی دھڑکن ہے، امت مسلمہ کا قبلہ ہے، اور زمین پر اللہ کی وحدانیت کی سب سے واضح نشانی۔ یہ وہ شہر تھا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جہاں پہلا وحی نازل ہوئی، اور جہاں 13 سال تک دعوت حق دی گئی۔ لیکن مکے کے سرداروں نے اس روشنی کو برداشت نہ کیا۔ مسلمانوں پر ظلم ہوا، بہتوں نے ہجرت کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مکہ، تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر تیری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں کبھی نہ جاتا۔ یہ الفاظ مکے کی عظمت بیان کرتے ہیں کہ یہ شہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بسا ہوا تھا۔ 8 ہجری میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ اللہ کے حکم سے مکے میں داخل ہوئے تو دنیا نے ایک ایسا منظر دیکھا جو تاریخ میں دوبارہ نہ دہرایا گیا۔ نہ انتقام، نہ جنگ، بلکہ رحمت، معافی اور عاجزی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔ اسی لمحے مکہ صرف ایک شہر نہیں رہا، بلکہ ایمان، عدل اور رحمت کی سلطنت بن گیا۔ مکے کے ارد گرد بلند پہاڑ ہیں، جبل نور جہاں غار حرا واقع ہے، جہاں پہلی وحی نازل ہوئی۔ پھر ہے جبل سور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے وقت پناہ لی۔ یہ پہاڑ، یہ وادیاں، ہر پتھر، ہر غار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانوں سے روشن ہیں۔ آج مکہ مکرمہ دنیا کے جدید ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ سالانہ لاکھوں زائرین یہاں حج و عمرہ کے لیے آتے ہیں۔ مسجد الحرام کو وسعت دی جا چکی ہے، جہاں اب 2.5 ملین نمازی بیک وقت عبادت کر سکتے ہیں۔ حرم کے ارد گرد دنیا کی اونچی ترین عمارتوں میں سے ایک مکہ ٹاور، ابراج البیت، کھڑا ہے، جو جدیدیت اور روحانیت کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے۔ حکومت سعودی عرب نے ویژن 2030 کے تحت مکہ کو ایک ماڈرن، ماحول پرست اور زائرین کے لیے آسان شہر بنانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ مکے کی معیشت کا مرکز حج و عمرہ ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں زائرین اس شہر کی روحانی و معاشی رونق بڑھاتے ہیں۔ کھجور، زمزم، زیارت، ہوٹل انڈسٹری، یہ سب مکے کے مقدس معاشی نظام کا حصہ ہیں۔ لیکن مکے کی اصل دولت وہ نہیں، بلکہ وہ ایمان ہے جو ہر دل میں لبیک بن کر دھڑکتا ہے۔ مکہ مکرمہ صرف عبادت کا مقام نہیں،
बल्कि अमन और वहदत की अलामत है। ये वो जगह है जहाँ रंग, नस्ल, ज़बान, दौलत सब मिट जाते हैं। सब एक लिबास में, एक क़िबले के सिमत, एक ही रब के हुजूर झुक जाते हैं। यही मक्के का पैगाम है, तौहीद, बराबरी और इंसानियत। मक्का मुकर्रमा अल्लाह की ज़मीन का सबसे मुक़द्दस गोशा है। ये वो जगह है जहाँ ज़मीन से आसमान का राब्ता जुड़ता है, जहाँ दिल खालिस हो जाते हैं और जहाँ आंखों से आंसू नहीं, नूर बहता है। दुनिया बदल जाए, वक्त गुजर जाए, लेकिन मक्का मुकर्रमा हमेशा ईमान, इश्क और तौहीद की रोशनी बनकर चमकता रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नूर हरमैन को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हरमैन शरीफैन की तारीख, फजीलत और नूर आपके दिलों तक पहुंचता रहे। दुआ कीजिए, अल्लाह हमें मक्के की हाज़री बार बार नसीब फरमाए और वहाँ की आज़ानें हमारे नसीब में हमेशा लिख दे।